جی بچوں، جملے میں اگر دو لفظ ایسے آئیں جن میں پہلے لفظ کے دو لفظوں کا ایسا جوڑا جس میں پہلے لفظ کے آخری حرف کے نیچے زیر ہو یا اوپر حمزہ ہو، پہلے لفظ کے آخری حرف کے نیچے زیر یا اوپر حمزہ ہو، تو بیٹا پہلے لفظ کا مذکر مونث کے حساب سے ہم جملہ بناتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نماز مونث ہے، جنازہ مذکر ہے، تو جملہ کیا بنائیں گے؟ مونث کا، کیونکہ نماز لفظ مونث ہے، اس کے نیچے زیر کا استعمال ہے۔ اب میں نے نماز جنازہ پڑھی، میں نے نماز جنازہ دیکھی، میں نے نماز جنازہ سنی۔ اچھا، نیچے لفظ ہے فرشتہ، فرشتہ لفظ بیٹا مذکر ہے، اجل موت مونث ہے، تو چونکہ پہلے لفظ کے آخری حرف کے اوپر حمزہ ہے تو ہم کیا کریں گے بیٹا؟ پہلے لفظ کا مذکر مونث دیکھیں گے، دوسرے کا نہیں دیکھیں۔ فرشتہ اجل آیا۔ آگے بیٹا نیچے لفظ ہے، اب یہ تو ہو گیا زیر اور حمزہ والا استعمال۔ جہاں زیر اور حمزہ پہلے لفظ کے آخری حرف کے نیچے نہیں ہے یا اوپر نہیں ہے حمزہ، تو وہاں پر بچوں کون سا مذکر مونث دیکھیں گے؟ پہلے لفظ کا یا دوسرے کا؟ جہاں پر بیٹا دو لفظوں کا ایسا پیر، ایسا جوڑا، ایسا مرکب جہاں پہلے لفظ کے آخری حرف کے نیچے نہ تو زیر ہو نہ اوپر حمزہ ہو، تو بچوں ہم کیا کریں گے؟ وہاں پر دوسرے لفظ کا مذکر مونث دیکھیں گے، پہلے کا نہیں دیکھیں گے۔ مثال کے طور پہ لڈو مذکر ہے، برفی مونث ہے، لڈو میں واؤ کے اوپر نہ حمزہ ہے نہ نیچے زیر ہے، تو ہم دوسرے لفظ برفی کا مذکر مونث دیکھیں گے۔ برفی بیٹا کیا ہے؟ یہاں برکی لکھا ہے، لفظ ہے برفی۔ اچھا، برفی بیٹا لفظ مونث ہے تو میں نے لڈو برفی کھائی۔ اب گھوڑا مذکر ہے، گھوڑا مذکر اور گاڑی مونث ہے تو میں نے گھوڑا گاڑی خریدی، میں نے گھوڑا گاڑی دیکھی۔ آگے بیٹا لفظ قلم مذکر ہے، دوات مونث ہے، چونکہ دوسرا لفظ ہم نے دیکھنا ہے، پہلے لفظ کے آخری حرف کے نیچے نہ تو زیر ہے نہ اوپر حمزہ ہے، تو اس صورت میں دوسرے لفظ کا مذکر مونث دیکھیں گے، پہلے کا نہیں دیکھیں گے۔ قلم مذکر ہے، دوات مونث ہے، تو ہم نے دوات کو دیکھنا ہے، دوات مذکر ہے، یہ مونث دوات مونث ہے۔ قلم دوات میں نے خریدی۔ قلم دوات کہاں پڑی ہے؟ قلم دوات کہاں رکھی ہے؟ قلم دوات کہاں پھینکی ہے؟ اچھا، اب ہم نے کیا کیا؟ میں نے کیا کیا؟ دوات کو پہلے کر دیا، قلم کو بعد میں کر دیا، تو یہاں پر اوپر چونکہ دوات مونث ہے تو ہم نے کیا کیا؟ دوسرا لفظ دوات آ رہا ہے تو وہ مونث ہے، تو جملہ مونث کا۔ اب قلم بعد میں آ رہا ہے تو قلم لفظ مذکر ہے تو بیٹا کیا جملہ بنے گا؟ مذکر کا۔ قلم دوات رکھا، قلم دوات پھینکا، قلم دوات اٹھایا، قلم دوات خریدا۔ اچھا، میز کرسی پڑی ہوئی ہیں۔ اچھا بیٹا، اس کے بعد آتا ہے، یہ تو اصول آپ کو سمجھ آ گیا۔ اس کے بعد بچوں ہم کرتے ہیں آگے جو لفظ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا، آگے لفظ ہے بیٹا کیا ہوا؟ یہ نیچے مثالیں کچھ لکھی ہوئی ہیں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں واضح طور پہ۔ اچھا، اس کے بعد بیٹا جس جملے میں لفظ دونوں آئے یا دونوں کے دونوں، یہ دو لفظ اکٹھے ہیں، جس جملے میں لفظ دونوں یا دونوں کے دونوں آئیں وہاں پر بچوں ہم کیا کریں گے؟ جملے کو جمع بنائیں گے اور مذکر۔ علی اور رحمان دونوں لاہور گئے، ٹھیک ہو گیا؟ جمع بنائیں گے جملے کو، علی اور رحمان دونوں لاہور گئے، ماں بیٹی دونوں لاہور گئیں۔ جملے میں فعل جمع بنائیں گے، اگر جملے میں دو مذکر ہیں تو جملہ جمع مذکر، اگر جملے میں دو مونث ہے تو جملہ جمع مونث۔ مثال کے طور پہ باپ بیٹا دونوں لاہور گئے، ماں بیٹی دونوں لاہور گئیں۔ اچھا، آگے بیٹا آ گیا، جملے میں لفظ آ جائے سب تو فعل آخری فاعل کو دیکھیں گے۔ مثال کے طور پہ یہاں لکھا ہوا ہے گھر بار مکانات دکانیں زمین، اب لفظ مکانات جمع ہیں، دکانیں جمع مونث ہے، زمین واحد مونث ہے، تو جملہ کیا؟ اچھا، لفظ ہے بیٹا سب، جملے میں لفظ سب آ جائے تو کیا ہوگا بچوں؟ جملے میں اصول یہ ہے، جملے میں لفظ سب آئے تو آخری فاعل کے مطابق جملہ بنے گا۔ مثال کے طور پہ اس کا باغ زمینیں، اس کا باغ دکانیں زمین سب بک گئیں، زمین کیا بیٹا؟ واحد مونث ہے تو جملہ واحد مونث بن گیا۔ تو جس جملے میں لفظ سب آئے تو آخری فاعل کو دیکھیں گے، اس کے مطابق بیٹا ہم کیا کریں گے؟ جملہ بنائیں گے۔ اچھا، آگے لفظ ہے بیٹا جملے میں لفظ کوئی آئے، جملے میں لفظ کچھ آئے، جملے میں 3-4 لفظ ایسے آتے ہیں جس سے جملہ واحد مذکر بن جاتا ہے۔ جملے میں لفظ اگر تو آئے سب تو فعل آخری فاعل کے مطابق ہوگا، یعنی آخر میں جو فاعل ہے، دیکھیں نا آخر میں فاعل کیا ہے؟ آخر میں فاعل یہ ہے کہ اس کا باغ زمین دکانیں سب بک گئیں، دکانیں بیٹا جمع مونث ہے تو سب بک گئیں، اگر ہوتا دکان تو کہنا سب بک گئی، اگر زمین ہوتا تو کہنا بک گئی، اگر زمین نہیں ہوتا تو بک گئیں، یعنی آخری فاعل کے جس جملے میں لفظ سب آئے تو آخری فاعل کے مطابق اس کا فعل بنائیں گے۔ اگر جملے میں لفظ آئے، کون کون سے لفظ بیٹا آئیں؟ جملے میں لفظ آئے کوئی،
جملے میں لفظ آئے سب کچھ، جملے میں لفظ آئے کچھ، تو فعل واحد رکھیں گے اور مذکر۔ مثال کے طور پہ گھر بار مکانات دکانیں زمین سب بک گیا، اگر ہم کریں گے زمین گھر بار مکانات دکانیں سب، یہاں بھی بک گیا کریں گے بیٹا۔ تو جس جملے میں لفظ آ جائے سب کچھ، جملے میں لفظ آ جائے کچھ، جملے میں لفظ آ جائے کوئی، تو جس جملے میں لفظ آ جائے بیٹا کچھ، سب کچھ یا کوئی، جملہ کیا کریں گے جمع مذکر۔ جس جملے میں لفظ آئے صرف سب، اس میں آخری فاعل دیکھنا ہے۔ جس جملے میں لفظ اکیلا سب نہ آئے، سب کچھ آئے، کچھ آئے یا کوئی آئے، تو فعل جمع واحد کریں گے اور مذکر کریں گے۔ اچھا بیٹا، جس جملے میں لفظ آ جائے علامت مفعول کو، یعنی کوئی لفظ ایسا آ گیا، کوئی جملہ ایسا آئے بیٹا جس میں لفظ کو ہو۔ مثال کے طور پہ میں نے فیصل آباد کے لوگوں کو، اب لوگوں کے بعد لفظ کیا ہے بیٹا کو آیا، یعنی جس جملے میں لفظ کو آئے اور پلس اس جملے میں کسی کی تعریف آئے۔ دیکھیں نا، میں نے فیصل آباد کے لوگوں کو، لوگوں کے بعد بیٹا لفظ کیا آ گیا کو آ گیا، علامت فاعل کو آیا۔ جس جملے میں لفظ کو ہو اور اس میں کسی کی تعریف بھی کی جائے تو فعل واحد رکھیں گے اور مذکر۔ مثال کے طور پہ میں نے فیصل آباد کے لوگوں کو اچھا سمجھا، اچھا جانا، اچھا پایا، اچھا دیکھا۔ میں نے ملتان کے آموں کو، اب آم دیکھیں میں کیا ہے بیٹا فاعل ہے، آم کیا ہے مفعول ہے۔ علامت مفعول کو ہو، مفعول کے بعد لفظ کو آئے، مفعول کے بعد لفظ کو آئے اور ساتھ اس جملے میں بیٹا کسی کی تعریف بھی ہو، ٹھیک ہو گیا، اور کسی کی اچھائی یا برائی بھی ہو، تو جملے میں لفظ کو ہو پلس میں بیٹا یا اس کے ساتھ کسی کی اچھائی یا برائی بھی ہو، تو جملے میں جو فعل رکھیں گے وہ واحد رکھیں گے اور مذکر رکھیں گے۔ مختصر دوبارہ سمجھیں، جس جملے میں لفظ آئے سب، فعل آخری فاعل کے مطابق آئے گا، آخری فاعل واحد ہو جملہ واحد مونس، آخری فاعل واحد مونس ہو تو جملہ واحد مونس، آخری فاعل واحد مذکر ہو جملہ واحد مذکر، آخری فاعل جمع مونس ہو تو جملہ جمع مونس، آخری فاعل جمع مذکر ہو تو جملہ جمع مذکر۔ اگر جملے میں لفظ کچھ، سب کچھ یا کوئی آئے یا پھر علامت مفعول کو ہو اور پلس اس جملے میں کسی کی تعریف ہو، فعل واحد رکھیں گے اور مذکر رکھیں گے۔ یعنی چار اصول ایک ہی میں بیٹا سمجھیں، جملے میں لفظ کوئی آئے، جملے میں لفظ سب کچھ آئے، جملے میں لفظ کچھ آئے تو فعل واحد مذکر رکھیں گے، جملے میں لفظ کو ہو پلس کسی کی اچھائی یا برائی یعنی تعریف کی جائے، صفت بیان کی جائے تو فعل واحد رکھیں گے اور مذکر رکھیں گے۔ اگر جملے میں لفظ کو نہ ہو مگر کسی کی تعریف ہو، اس جملے میں ہم آبجیکٹ کو دیکھیں گے، اس جملے میں ہم مفعول کو دیکھیں گے۔ اگر تو مفعول جمع ہے تو فعل کیا بنے گا، فعل اور صفت کیا بنے گی جمع کی۔ مثال کے طور پہ میں نے فیصل آباد کے لوگ اچھے پائے، اب بیٹا کو لفظ نہیں ہے، جس جملے میں لفظ کو نہ ہو پلس کسی کی تعریف ہو تو بیٹا فعل کیا لگائیں گے، مفعول کے مطابق لگائیں گے، اور تعریف والا لفظ بھی اس کے مفعول کے مطابق۔ میں نے ملتان کے آم اچھے جانے، میں نے ملتان کے آم اچھے پائے، میں نے ملتان کے لوگ اچھے جانے، تو بیٹا اگر تو کو لفظ نہ ہو تو فعل کیا کریں گے، مفعول کے مطابق رکھیں گے اور اس کی تعریف والا لفظ بھی مفعول کے مطابق رکھیں گے۔ اگر جملے میں لفظ کو ہو پلس اس کی تعریف بھی ہو تو فعل ہر حال میں واحد رکھیں گے اور مذکر رکھیں گے۔ آخری اصول ہے بیٹا، جملے میں لفظ ہم آ جائے تو فعل کیا کریں گے، جمع مذکر آئے گا۔ ان عورتوں نے کہا ہم بازار جاتے ہیں، جاتی ہیں نہیں جاتے ہیں، انہوں نے کہا ہمیں لاہور تو بیٹا اصول یاد رکھیں، جملے میں لفظ ہم آئے تو فعل جمع کریں گے۔ اچھا بچوں، کچھ حروف ہے، اس کا بھی ایک دو ایم سی کیوز آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اچھا اب کچھ لفظ ایسے ہیں وہ شروع میں اور استعمال ہوں گے، جملے کے درمیان میں اور استعمال ہوں گے۔ مثال کے طور پہ شروع میں جملے کے ہے اگرچہ، تو اس کے ساتھ بیٹا لیکن آئے گا، اگرچہ وہ غریب ہے لیکن ایماندار ہے۔ اگر جملے کے شروع میں اگر ہو تو اس کے جملے کے درمیان میں تو آئے گا، اگر وہ محنت کرتا تو پاس ہو جاتا۔
اچھا اگر جملے کے شروع میں اگر آئے گا تو درمیان میں تو بھی آ سکتا ہے، تب بھی آ سکتا ہے. اگر وہ محنت کرتا تو پاس ہوتا، یہ بھی ٹھیک ہے. اگر وہ محنت کرتا تب پاس ہوتا، یہ بھی ٹھیک ہے. یعنی اگر کے ساتھ اندر جملے کے تو بھی آ سکتا ہے، اگر کے ساتھ تب بھی آ سکتا ہے. اچھا آگے لفظ ہے جو کے ساتھ بیٹا تو آتا ہے بیٹا، کہ کے ساتھ جو لفظ آتا ہے، چونکہ کے ساتھ اس لیے آتا ہے، ہی کے ساتھ ہی نہیں کے ساتھ بلکہ آتا ہے، جوں کے ساتھ تو آتا ہے، جیسے کے ساتھ ویسے آتا ہے. اچھا یہ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں بیٹا یہ جملے کے شروع میں استعمال ہوں گے. اگر ہو گیا، جب ہو گیا، چاہے ہو گیا، چونکہ ہو گیا، اگرچہ ہو گیا، اگر ہو گیا، جیسے ہو گیا، جوں ہو گیا، ما سوائے ہو گیا، بجز ہو گیا، گوہ کے ہو گیا، ہر چاند ہو گیا. بیٹا یہ جملے کے ہمیشہ شروع میں آئیں گے. امید ہے کہ آپ کو مختصر یہ لیکچر پسند آیا ہوگا بچوں. جہاں لکھنے میں مسٹیک ہے، ٹائپنگ مسٹیک ہے، بیٹا اس کو درگزر کریں. اور میرے کہنے کے مطابق جو چیزیں آپ نے سمجھی ہیں، جہاں بیٹا لکھنے میں تھوڑی سی مسئلے مسائل ہیں، وہ اس کی طرف سے معذرت بیٹا. اور کوشش کریں کہ جو چیزیں میں نے سمجھائی ہیں اس کو سمجھیں، جو مختصر میں نے اصول سمجھائیں بیٹا اس کو سمجھیں. اگر آپ کا کوئی مزید کوئی سوال ہو تو بیٹا آپ پوچھ سکتے ہیں. اور حروف میں سے 1-2 نمبر کے بچوں ایم سی کیوز آتے ہیں اور بورڈ میں آئیں گے. اور اوپر جو میں نے سارے اصول بیٹا بیان کیے ہیں وہ آپ کو امید ہے پسند آئے ہوں گے. اس سے پہلے ایک پارٹ 1 کی ویڈیو میں نے بنائی ہے، اور پارٹ 2 کی بچوں یہ مطابقت کے اصولوں کی میں نے ویڈیو بنائی ہے. اور امید ہے آپ کو یہ چیزیں کیا کہتے ہیں اصول سمجھ آئے ہوں گے. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.